اب میں اس شاعر کو آواز دینے کے لیے جا رہا ہوں جس کی شخصیت یقیناً تعارف کی محتاج نہیں ہے، مگر میں چونکہ نظامت میرے سپرد کی گئی ہے، میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ نہ صرف مشاعرہ بلکہ ادب کی سب سے توانا آواز، سب سے توانا لب و لہجہ، جس نے ساری دنیا میں عوام کو شعر فہمی کا، شعر سمجھنے کا ایک نیا شعور عطا کیا۔ دنیا ادب کے 60 سے زیادہ دانشوروں نے جس کے فن اور شخصیت کا اعتراف کیا، وہ ہمارا اپنا لاڈلا ہر دل عزیز جناب ڈاکٹر راحت اندوری ہے۔ تالیوں سے استقبال کریں، تشریف لائیں کہ سو چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی، تم آؤ تو اس رات کی اوقات بنے گی۔ دوستو، مسلسل 3-4 برس شاید ہوئے میں ہر برس آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ پچھلے برس بھی میں نے نثار دادا سے، ہمارے بڑے بھائی ہیں، درخواست کی تھی کہ یہ فہرست بدلنا چاہیے اور نئے لوگوں کو آنا چاہیے۔ دیکھیے آج آپ نے ایک نئے شاعر کو سنا تو ایک یہ نئی دریافت کی طرح ہے اقبال اشر۔ اس برس بھی میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے معاف رکھا جائے کہ میرے جس طریقے سے مجھے سفر کیا ہے ابھی پچھلے دنوں، اور جس طریقے سے سفر کرنا ہے ہفتہ بھر، بڑا زگزگ کا اور بہت ہی کٹھن ہے۔ لیکن انہوں نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا کہ پھر میری زبان بند ہو گئی۔ نثار بھائی نے کہا کہ راحت، جب تک میں زندہ ہوں جب تک تمہیں آنا پڑے گا۔ اللہ انہیں 100 برس کی عمر دے، چاہے وہ مجھے بلائیں یا نہ بلائیں۔ آمین۔ میں غالب نے کہا کہ میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہو۔ میں کچھ شعر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں کے ہمارے بڑے پرانے دوست آکے ملے مجھ سے، اجین کے ترانہ کے عوامی مشاعرے، جہاں پر 50 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، ان محفلوں میں اور یہاں کی محفلوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا بچ کے شعر سنانا پڑتے ہیں۔ آپ تشریف لے آئیں دوستو، آ جائیں، آپ بالکل صحیح وقت پر آئے ہیں۔ ہم نے مشاعرہ جلدی شروع کر دیا تھا۔ آئیے تشریف لے آئیں۔ دیکھیے، میں ایک بات عرض کر دوں کہ میں شعر نہیں پڑھتا ہوں کبھی بھی، مجھ سے شعر پڑھوائے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میں جہاں سے جیسا بھی پڑھوں میرا ساتھ دینا ہے، پرانی کا شدنا۔ یہ کیا ہو گیا بیٹے دربار، یہ لڑ گئے؟ نہیں، میں بیٹھ جاؤں گا بیٹا، میں بیٹھ جاؤں گا۔ یہ اس کو ہٹا دو یہاں سے، پولیس والے کہاں ہیں؟ اس کو ہٹائیے یہاں سے، اس کو ہٹائیے، بدتمیز ہے یہ، ہٹ یہاں سے۔ اتنے قریب سے دیکھ رہا ہے، خوش نصیب ہے تو، مجھے اتنے قریب سے دیکھ رہا ہے تو خوش نصیب ہے۔ سنیں، از کیا ہے کہ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا۔ کیا کہنے؟ ایک موڈ بنا دیجئے گا، آپ پڑھوائیں گے تو میں پڑھتا جاؤں گا۔ کیا سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، آخری پتھر کے بعد آئے گا، مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا۔ کیا بات بھائی، واہ، سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا۔ اچھا ہے، اچھا ہے، کیا کہنے؟ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، جا کے یہ کہہ دے کوئی پھولوں سے، چنگاری سے، پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے۔ کیا بات، جا کے یہ کہہ دے کوئی شولوں سے، چنگاری سے، پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے، بادشاہوں سے بھی پھینکے ہوئے سکے نہ لیے، کیا کہنے؟ ہم نے خیرات بھی مانگی ہے تو خودداری سے۔ اچھا ہے، کیا بادشاہوں سے بھی پھینکے ہوئے سکے نہ لیے، یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے۔ دادا توجہ چاہوں گا، خواجہ صاحب آپ کو بھی شرکت چاہوں گا۔
عرض کر رہا ہوں کہ یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے، یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے، فرشتے آ کے خواب میں حساب مانگنے لگے، یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے، فرشتے آ کے خواب میں حساب مانگنے لگے، ادھر کیا کرم کسی پہ اور ادھر جتا دیا، نماز پڑھ کے آئے اور شراب مانگنے لگے، ادھر کیا کرم کسی پہ اور ادھر جتا دیا، ادھر کیا، ایسے سنتے رہیے میں سناؤں گا، ادھر کیا کرم کسی پہ اور ادھر جتا دیا، نماز پڑھ کے آئے اور شراب مانگنے لگے، کیا کہنے میں جگنوؤں کو منہ لگا کے الجھنوں میں پڑ گیا، بھائی واہ، میں جگنوؤں کو منہ لگا کے، میں جگنوؤں کو منہ لگا کے الجھنوں میں پڑ گیا، یہ بے وقوف مجھ سے آفتاب مانگنے لگے، بھائی واہ واہ، میں جگنوؤں کو منہ لگا کے الجھنوں میں پڑ گیا، بہت اچھا، میں جگنوؤں کو منہ لگا کے الجھنوں میں پڑ گیا، کیا کہنے میں جگنوؤں کو منہ لگا کے الجھنوں میں پڑ گیا، بھائی کیا کہنے یہ بے وقوف مجھ سے آفتاب مانگنے لگے، اسی پڑاؤ اسی شامیانے والے ہیں، میں ان نوجوانوں کی بہت قدر کرتا ہوں، اکثر پورے دیش بھر میں، یہ میں ناظم نہیں ہوں، مشاعرے کا ناظم میں نہیں ہوں، اگر میں یہ کہوں گا کہ پورے دیش بھر میں یعنی پورے دیش بھر میں، کیا ہوا، اور اگر میں کہوں گے پوری دنیا میں یعنی پوری دنیا میں، میں ناظم نہیں ہوں نا، یہ جیسے یہ ہر کے چیل کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بے وقوف مجھ سے آفتاب مانگنے لگے، ان نوجوانوں کی قدر کرتا ہوں جو یہاں سے پبلک میں سے کہتے ہیں، محفل میں سے کہتے ہیں کہ راحت اندوری صاحب یہ پرانا شعر ہے، اس کا مطلب یہ کہ انہیں شعر یاد رکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، اور شعر یاد رکھنا اردو زبان کے زندہ ہونے کی دلیل ہے، کیا کہنے میں زندہ باد، میں عزت کرتا ہوں، زندہ باد، کیا کہنے گے، تو میں اب ایسے سناؤں گا جیسے یہ عام طور پر یہ سارا قصہ کرتے ہیں 20 برس کی عمر والے، 22 برس کی عمر والے، تو اس لیے میں پرانا شعر جب سناؤں گا اس کی عمر ہوگی 30 برس، یہ بچاؤ پکش ہے، یہ بچاؤ پکش ہے، چلتا ہے کمال بھائی کو چلتا ہے، دان اشارے بات چلتا ہے، کبھی دانت کم ملتی ہے زیادہ ملتی ہے، ہاں نہیں بڑی سنیے تو آپ شریک رہیے نا، عرض کرتا ہوں یہ بے وقوف مجھ سے آفتاب مانگنے لگے، یہ بے وقوف مجھ سے آفتاب مانگنے لگے، اسی پڑاؤ اسی شامیانے والے ہیں، اسی پڑاؤ اسی شامیانے والے ہیں، نیا شجر ہے مگر پھل پرانے والے ہیں، اسی پڑاؤ اسی شامیانے والے ہیں، نیا شجر ہے مگر پھل پرانے والے ہیں، ہم اب مکان میں تالا لگانے والے ہیں، پتا چلا ہے کہ مہمان آنے والے ہیں، ہم اب مکان میں تالا لگانے والے ہیں، پتا چلا ہے، ہم اب مکان میں تالا لگانے والے ہیں، پتا چلا ہے کہ مہمان آنے والے ہیں، انہیں جہاز کی اونچائیوں سے کیا مطلب، انہیں جہاز کی اونچائیوں سے کیا مطلب، انہیں جہاز کی اونچائیوں سے، یہ لوگ صرف کبوتر اڑانے والے، انہیں جہاز کی اونچائیوں سے کیا مطلب، کیا کہنے، یہ لوگ صرف کبوتر اڑانے والے ہیں، سنے کہ سیاست میں، دیکھیے دوستو یہ بھی تازہ غزل ہے میری، اس غزل کی عمر بھی کوئی 5-7 دن سے زیادہ نہیں ہے، سناؤں گا تو پرانی سناؤں گا تو 30-35 سال والی سناؤں گا، اور نئی سناؤں گا تو ہفتے 15 دن والی سناؤں گا، سننے دادا، سیاست میں خواجہ صاحب، سیاست میں ضروری ہے رواداری، سمجھتا ہے سیاست میں ضروری ہے رواداری، سیاست میں ضروری ہے رواداری، سمجھتا ہے سیاست میں ضروری ہے رواداری، سمجھتا ہے وہ روزہ تو نہیں رکھتا پر افطاری سمجھتا ہے، کیا بات ہے، سیاست میں ضروری ہے رواداری، سمجھتا ہے سیاست میں ضروری ہے رواداری، سمجھتا ہے وہ روزہ تو نہیں رکھتا مگر افطاری، پر
افطاری سمجھتا ہے. میں سانسیں تک لٹا سکتا ہوں اس کے ایک اشارے پر. کیا بات. میں سانسیں تک لٹا سکتا ہوں اس کے ایک اشارے پر, مگر وہ میرے ہر وعدے کو سرکاری سمجھتا ہے. کیا بات. میں سانسیں تک لٹا سکتا اچھا ہوں. ہے, بہت. میں سانسیں تک لٹا سکتا ہوں اس کے ایک اشارے پر, مگر وہ میرے ہر وعدے کو. میں اپنے چھوٹے بھائی ضیاء رانا کی نظر کرتا ہوں ایک شعر. عطا کیا موقع پہ یاد آیا اور کیا موقع پہ ملے تم. عطا. سنیے گا. مگر وہ میرے ہر وعدے کو. قصیدہ کس طرح لکھنا, قصیدہ کس طرح پڑھنا. کیا بات. کیا بات. قصیدہ کس طرح لکھنا, قصیدہ کس طرح پڑھنا, قصیدہ کس طرح لکھنا, قصیدہ کس طرح پڑھنا. وہ کچھ سمجھے نہ سمجھے راگ درباری سمجھتا ہے. کیا بات ہے. اچھا ہے, اچھا ہے. قصیدہ کس طرح لکھنا, بھائی اچھا ہے. قصیدہ کس طرح لکھ. صحیح ہے نا. ہاں صحیح ہے. قصیدہ کس طرح لکھنا. آپ تو اس مقام پر ہیں کہ آپ جو بھی میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے. میرا زمین, میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے. میری زبان سے پروردگار بولتا ہے. کیا بات. میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے. کیا کہنے کے. میری زبان سے پروردگار بولتا ہے. تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے. تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے. تجھے مرض ہے کہ تو بار بار بولتا. تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے. تجھے مرض ہے کہ تو بار بار بولتا ہے. تجھے مرض ہے کہ تو بار بار بولتا ہے. سنے کہ یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا. یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا. اچھے لوگوں اچھا سنو, یہ سانحہ تو کسی دن ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں بیٹے, یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا. میں بج بھی جاتا تو ایک روز مرنے والا تھا. اچھا ہے, اچھا ہے, بہت اچھا. یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا. بہت اچھا ہے. کیا میں بج بھی جاتا تو ایک روز مرنے والا تھا. بلندیوں کا نشہ ٹوٹ کر بکھرنے لگا. میرا جہاز زمین پر اترنے والا تھا. کیا بات. بلندیوں کا نشہ ٹوٹ کر بکھرنے لگا. بلندیوں کا. جو شعر سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لو کہ کوئی بڑا کام ہے, یہ بڑا شعر ہے یہ, سمجھ گا. جو سمجھ میں نہ آیا تو فائدے میں آپ بھی رہیں گے, میں بھی رہوں گا. یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا. میں بچ بھی جاتا تو ایک روز مرنے والا تھا. میرا بلندیوں کا نشہ ٹوٹ کر بکھرنے لگا. کیا بات. میرا جہاز زمین پر اترنے والا تھا. میرا نصیب میرے ہاتھ کٹ گئے, ورنہ میرا نصیب میرے ہاتھ کٹ گئے, ورنہ میں تیری مانگ میں سندور بھرنے والا تھا. اچھا ہے. میرا نصیب میرے ہاتھ کٹ گئے, ورنہ میں تیری مانگ میں سندور. میرا نصیب میرے ہاتھ کٹ گئے, ورنہ. اب میں دو غزلیں ایک ساتھ, یہ بھی تازہ ہوں گی. یعنی جب میں تازہ کہوں تو یعنی تازہ ہے نا. ہاں وہ ابھی پڑھتا ہوں. ابھی وہاں تک آنے تو پہلے گھبرا تو لوں. گھبرا لوں. سنیے, سنو ضیاء رانا صاحب. پڑھیے حضور پڑھیے. از کیا ہے کہ غرض, مطلب سنا رہا ہوں, ذمہ داری آپ کی زیادہ ہے میری کم ہے. غرض نہ صبح کے آنے نہ شب کے جانے سے. کیا کہنے. غرض دیکھیے, زمانے ہیں مستقبل, حال اور ماضی. دیکھو ایک ہی جگہ پہ لگا کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہوں, مطلب بناتا ہوں. اقبال تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو, استاد آدمی ہے, دوست ہمارا پڑھا لکھا ہے. ازگاروں کا غرض نہ صبح کے آنے, نہیں, غرض نہ صبح کے آنے نہ شب کے جانے سے, گزر رہی ہے اسی حال میں زمانے سے. کیا بات. غرض نہ صبح کے آنے
نہ شب کے جانے سے گزر رہی ہے اسی حال میں زمانے سے بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو بہکتے رہنے کی عادت ہے بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو شراب خانے سے نکلوں کہ چائے خانے سے کیا بات بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو شراب خانے سے نکلوں کہ چائے خانے سے شراب خانے سے نکلوں کہ چائے خانے سے ہوا ہے سامنا یہاں کچھ کوئی نہیں ہے کہ میں جس کی نظر کر سکوں یہ شعر لیکن شعر اچھا ہے اپنے طریقے سے سوچئے گا کہ کہاں میں نے شعر کہا ہوگا اور کسے سنایا ہوگا سنیے گا شراب خانے سے نکلوں کہ چائے خانے سے ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد بہت دنوں میں پرانی ملی پرانے سے ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد بہت دنوں میں پرانی ملی بہت دنوں میں پرانی ملی پرانے سے نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو یہ آگ اور بھڑک جائے گی بجھانے سے یہ آگ اور بھڑک جائے گی بجھانے سے دیکھیں یہ بھی تازہ غزل ہے میری کہ جو دے رہے ہیں تمہیں پھل پکے پکائے ہوئے کیا بات جو دے رہے ہیں تمہیں پھل پکے پکائے ہوئے جو دے رہے ہیں تمہیں پھل پکے پکائے ہوئے یہ پیڑ تم کو ملے ہیں لگے لگائے ہوئے کیا جو دے رہے ہیں تمہیں پھل یہ پیڑ تم کو ملے ہیں لگے لگائے ہوئے زمین اوڑھ کے سوئے ہیں ساری دنیا میں کیا بات کیا میں 30 35 40 سال نثار دادا میرے پاسپورٹس جو ہیں 4-5 فائل میں 42 ملکوں کا ویزا لگا ہے ان پر میں 30-35 سال میں 42 ملکوں کا سفر کر چکا ہوں سینکڑوں مشاعرے پڑھے ہیں میں نے اور ان مشاعروں میں اچھا ہر مشاعرے میں مجھے باقاعدہ بلایا گیا ہے دعوت دے کے باقاعدہ میں یہ عرض کر دوں کہ میں نہ جانے کون کون سا چورن بیچ کے آ گیا شاعری کے نام پر لیکن اس میں میرا قصور ہے ہی نہیں کہ ساری دنیا اسی کو شاعری سمجھتی رہی ہندوستان کے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ آدھا درجن راحت اندوری ملیں گے آپ کو آدھا درجن راحت اندوری ہر شہر میں مل جائیں گے آپ کو لیکن مجھے اب پتا چلا کہ شاعری نہیں ہے یہ بیوقوف بنانے کا دندہ ہے آپ کے جذبات کا استحصال ہے شاعری اگر دھار میں ہو رہی ہے تو شاعر کو دھار میں رہنا چاہیے عراق اور گجرات جانے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلا گرا ہے میں دھار میں کھڑا ہوں اور آپ کو لے جا رہا ہوں عراق یا امریکہ یا گجرات میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں میں شعر پڑھ رہا ہوں محبت کے علاوہ شاعری کچھ بھی نہیں ہے یہ 56 برس کی عمر میں نے سیکھا ہے عشق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو دے رہے ہیں تمہیں پھل پکے پکائے ہوئے یہ پیڑ تم کو ملے ہیں لگے لگائے ہوئے زمین اوڑھ کے سوئے ہیں ساری دنیا میں نہ جانے کتنے سکندر تھکے تھکائے ہوئے کیا کہنے کا زمین اوڑھ کے سوئے ہیں ساری دنیا میں بھائی واہ 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 زمین اوڑھ کے سوئے ہیں ساری دنیا میں سچا اور بڑا شعر ہے بھائی واہ نہ جانے کتنے سکندر تھکے تھکائے ہوئے بہت اچھا پتہ نہیں اس محفل کے لیے موضوع شعر ہے کہ نہیں لیکن اب میں نے کہا ہے تو پڑھ دیتا ہوں کہ یہ کیا ضروری کہ غزلیں بھی خود لکھی جائیں یار کچھ کپڑا جل رہا ہے کسی نے سگریٹ یہاں پہ بجائی ہے لائے ہیں ہم آسمان سے غزل کی زمین لائے ہیں چمکتے لفظ ستاروں سے کیا کہنے ہم آسمان سے غزل کی زمین لائے ہیں ہنسو نہ ہم پہ کہ ہم بد نصیب بنجارے کراچی کے مشاعرے میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے میرے شعر پر چمکتے لفظ ستاروں سے چھین لائے
ہم آسمان سے غزل کی زمین لائے. ہنسو نہ ہم پہ کہ ہم بدنصیب بنجارے سروں پہ رکھ کے وطن کی زمین لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہنسو نہ ہم پہ واہ کہ واہ ہم واہ بدنصیب بنجارے. بھائی بے پناہ شعر ہے. واہ واہ ہنسو نہ ہم پہ کہ ہم بدنصیب بنجارے واہ 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 واہ. سروں پہ رکھ کے وطن کی زمین لائے ہیں. واہ واہ. وہ اور ہوں گے جو خنجر چھپا کے لاتے ہیں. ہم اپنے ساتھ پھٹی آستین لائے ہیں. اور ہوں گے جو خنجر چھپا کے لائے ہیں. ہم اپنے ساتھ پھٹی آستین لائے ہیں. اب بچوں تمہارے لیے میرے قبیلے کے بچوں کے کھیل بھی ہیں عجیب. کیا بات. میرے قبیلے کے بچوں کے کھیل بھی ہیں عجیب. کسی سپاہی کی تلوار چھین لائے ہیں. واہ واہ واہ. بھائی کیا کہہ رہے ہیں. کیا میرے قبیلے کے بچوں کے کھیل بھی ہیں عجیب. واہ واہ واہ. کسی سپاہی کی تلوار چھین. میاں ابھی تو صرف پرندے شمار کرنا ہے. ابھی تو صرف تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ بڑھیا. تھک گئے. ابھی تو صرف پرندے شمار کرنا ہے. یہ پھر بتائیں گے کس کو شکار کرنا ہے. کیا بات ہے. یہ پھر بتائیں گے کس کو شکار کرنا ہے. بہت غرور ہے تجھ کو اے سر پھرے طوفان. مجھے بھی ضد ہے کہ دریا کو پار کرنا ہے. مجھے بھی ضد ہے کہ دریا کو پار کرنا ہے. اور یہ تیری پیٹھ ہے اے میرے بے خبر دشمن. یہ تیری پیٹھ ہے اے میرے بے خبر دشمن. مگر مجھے تیرے سینے پہ وار کرنا ہے. یہ تیری پیٹھ ہے میرے بے خبر دشمن. مگر مجھے تیرے سینے پہ وار کرنا ہے. ہمارا شوق ہے دار و رسن کی پیمائش. کیا کہنے. کیا مصرع ہے. واہ. ہمارا شوق ہے دار و رسن کی پیمائش. تمہارا کام کبوتر شکار کرنا ہے. آخری غزل. آخری غزل. او اچھا یہ کچھ 17-18 سال پرانا شعر یاد دلا رہا ہے. خطرہ ہے نا یا تو 30 سال پرانا ہو. یہ پتہ نہ پھر. بہرحال دوست کی فرمائش ہے کہ سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے. سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے. سورج ستارے چاند میرے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے. بہت اچھا مطلب. شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم. آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے. اچھا ہے. شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم. اچھا ہے. آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے. وکیل صاحب یہ نئی غزل پڑھتا ہوں. اللہ کرے آپ تک نہ پہنچی ہو کہ یہ سرد راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں. کیا بات. دسمبر کے مہینے میں پڑھ رہا ہوں اور یہ ایک گر بتا رہا ہوں ان سردیوں کو بھگانے کا. میں بتا رہا ہوں. کیا بات. بہت پرسنل ہے یہ. کیا بات. یہ گر میرا پرسنل ہے. آپ اپنے اپنے طور پر پرسنل کر لیجیے. کیا کہنے. یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں. وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں. ارے کیا کہنے. کیا کہنے. برف راتیں بھی بن کر. یار مزالو بہت اچھا مطلب سنایا میں نے. واہ 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 واہ. سمجھنا بعد میں کوئی. واہ واہ بعد میں. واہ 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 واہ. بے پناہ مطلب. یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں. یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں. ارے کیا کہنے. کیا کہنے. وہ ایک لحاف میں اوڑھوں کیا مصرع کیے. تو سردیاں اڑ جائیں. وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں. اس بار آیا ہوں دادا اللہ کرے زندگی میری بھی رہے اور آپ کی بھی رہے اور پھر اس محفل میں کبھی رہوں. تب تک کے لیے میں ایک شعر چھوڑ کے جاتا ہوں. تب تک کے لیے. کیا بات. وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں. وہ ایک لحاف میں اڑوں تو سردیاں اڑ جائیں. بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر. بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر. جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں. بہت کیا کہنے. کیا کہنے بھائی. کیا کہنے بھائی. بڑی شاعری ہے بھائی. واہ واہ واہ. بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر. بہت شکریہ.
بھائی واہ 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 واہ، یہ سرد راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں، کیا کہنے واہ واہ واہ، وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں۔ بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، اچھا ہے، جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں۔ پھر آتا ہے ایک شعر، جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں، ہوائیں باز کہاں آتی ہیں شرارت سے، ہوائیں یہاں کوئی بھی نام لے سکتا تھا کہ کہاں، کس چھیتر میں، کس گلی میں، کس شہر میں، کس ملک میں کون سی ہوا چل رہی ہے، اگر شعر بیچنا ہوتا تو مجھے، لیکن نہیں، آپ ذہین لوگ ہیں، آپ وہیں پہنچیں گے جہاں سے میں شعر کیا کہنا، میں کیوں نام لوں کسی کا، کیا بات، میں اس کر رہا ہوں کہ جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں، ہوائیں باز کہاں آتی ہیں شرارت سے، سروں پہ ہاتھ نہ رکھیں تو پگڑیاں اڑ جائیں، کیا بات ہے ہوائیں باز کہاں آتی ہیں شرارت سے، بھائی، کیا کیا شعر سنا رہے ہیں باز کہاں آتی ہیں شرارت سے، ہوائیں باز کہاں آتی ہیں شرارت سے، بھائی کیا کہنے کا، سروں پہ ہاتھ نہ رکھے تو پگڑیاں اڑ جائیں، سروں پہ ہاتھ نہ رکھے تو پگڑیاں اڑ جائیں، تو میں نے سوچا سفر ملتوی ہی رکھا جائے، ہے ایسی آندھی وہ بارش کہ چھتریاں اڑ جائیں، تو میں نے سوچا سفر ملتوی ہی رکھا جائے، ہے ایسی آندھی وہ بارش کہ چھتریاں اڑ جائیں، ایسی آندھی وہ بارش کہ چھتریاں اڑ جائیں، بکھر ڈاکٹر عالیکر بکھر بکھر سی گئی ہے کتاب سانسوں کی، میری زندگی ہے یہ، بکھر بکھر سی گئی ہے کتاب سانسوں کی، یہ کاغذات خدا جانے کب کہاں اڑ جائیں، بھائی کیا بے پناہ شعر کے دیا رات کا، واہ 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 واہ، بکھر بکھر سی واہ 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 واہ، بکھر بکھر سی گئی ہے کتاب سانسوں کی، بکھر بکھر سی گئی ہے کتاب سانسوں کی، کیا بات، یہ کاغذات خدا جانے کب کہاں اڑ جائیں، زمین سے ایک تعلق نے باندھ رکھا ہے، زمین سے ایک تعلق نے باندھ رکھا ہے، بدن میں خون نہیں ہو تو ہڈیاں اڑ جائیں، بھائی کیا کہنے راز بھائی بلا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں واپس آپ کو، ایک کچھ، لیکن ایک شرط پر شعر پڑھوں گا، پھر سے بیٹھیں گے لوگ، ہاں ٹھیک، جاتی ہوئی بہار، بیٹھ جاؤ، اس ماحول میں شعر پڑھنے کا میں عادی نہیں ہوں، آپ بھی بیٹھ جائیں میرے بھائی، کتنے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، کتنے بڑھیا آدمی ہے، اور ایسی حرکت کیا ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے آتے آتے، پچھلے سال تم نے تمہاری فرمائش بھی سنایا تھا میں نے، سنے چلیے 2-3 شعر سناتا ہوں، عارف کوئی پڑھتا ہوں، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، کیا بات، پھر سے وہی محفل ملنا چاہیے جو اب جوڑی تھی، یہ اٹھنے کی جو بھی کوشش کر لے دبوچ لو اس کو وہیں پر، ہلنے مت دینا بالکل، یہ دبوچ لکھا صاحب ایک جگہ میں نے، نثار بھائی دیکھیے اس کو قافیہ ڈھونڈ کے لے آیا میں، بس ایک شراب کی بوتل دبوچ رکھی ہے، مزہ لیجئے گا، بس ایک شراب کی بوتل دبوچ رکھی ہے، تجھے بھلانے کی ترکیب سوچ رکھی ہے، بس ایک شراب کی بوتل دبوچ رکھی ہے، تجھے بلانے کی، بس ایک شراب کی بوتل دبوچ رکھی ہے، تجھے بھلانے کی ترکیب سوچ رکھی ہے، نہ کوئی پھول نہ کوئی کلی سلامت ہے، دیکھیں یہاں بھی میں نام نہیں لے رہا ہوں، پھر بات پہنچ جائے گی، تجھے بھلانے کی ترکیب سوچ رکھی ہے، نہ کوئی پھول، نہ کوئی پوری دنیا میں ہنگامے مچ رہا ہے، نہ کوئی پھول نہ کوئی کلی سلامت ہے، کسی ذلیل نے ہر شاخ نوچ رکھی ہے، کیا بات، واہ واہ واہ، نہ کوئی پھول نہ کوئی کلی سلامت ہے، بہت اچھا ہے، نہ کوئی پھول نہ کوئی کلی سلامت ہے، کسی طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، طوفانوں سے، سب لوگ اچھے لوگوں اچھا سنو، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو،
मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार कर। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तुमको तुम्हारा फर्ज मुबारक, हमको मुबारक अपना सुलूक। हम फूलों की शाख तराशें, तुम चाकू पर धार करो। हमको हमारा, तुमको तुम्हारा फर्ज मुबारक, हमको मुबारक अपना सुलूक। हम फूलों की शाख तराशें, तुम चाकू पर धार करो। और फिर मेरे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए और बच्चों के लिए याद रखना, तुम चाकू पर धार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, फूलों की दुकानें खोलो। मेरे हिंदुस्तानी बच्चों, फूलों की दुकानें खोलो। बहुत आसानी से मैं ये कह सकता था कि मेरी कौम के बच्चों, नहीं नहीं नहीं, मेरे पूरा एक परिवार है ये, पूरा मुल्क मेरा। तुम चाकू पर धार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं, एक बार नहीं 100 बार करो। 3 शेर आरिफ के लिए और 4 शेर हमारे भाई के लिए, यानी आप सबकी, इन्होंने याद दिलाया मुझे। एक लॉस एंजलिस एक जगह है अमेरिका में, तो वहाँ पर मैं, और बहुत बड़े शायर हैं पाकिस्तान के, अहमद फराज हमारे बड़े दोस्त हैं वो, और एक उस्ताद शायर रागिब मुरादाबादी, रुबाइयात के माहिर, वो जो भी बात पूछते हैं हम उनसे जो भी सवाल करते थे वो जवाब रुबाई में देते थे, उसी मीटर में। जो भी खाना खा लिया तो वो रुबाई बोल देते थे, लेकिन अब नहीं खाना है मुझे यार, वगैरह वगैरह। थक गए साहब, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुबाइयाँ सुन सुन के। तो मैंने उनसे ये दरख्वास्त की कि देखिए उस्ताद, हम तो कहना जानते नहीं रुबाई, गजल कहते हैं, अब आपके सारे फ्रेम बन चुके हैं दिमाग में, तो आपसे जो भी मिसरा निकलता है वो रुबाई का निकलता है। हम शायर हैं कि नहीं ये देखना, तो गजल का मिसरा दे दीजिए। तो उन्होंने अहमद फराज जो हमारे साथ में थे उन्हीं का एक मतला सुनाया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत मतला। यकीनन सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते, फराज गजल का एक बड़ा नाम। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। मैंने कहा उस्ताद खिदमत करूंगा। उसी रात लॉस एंजलिस की बात है, मुशायरा था, मैंने पढ़ा। फराज भी थे, मरहूम हमारे कृष्ण बिहारी नूर साहब मेरे साथ थे, और उस्ताद रागिब मुरादाबादी थे। अब ये बता दें दोस्तों कि मैं कह सका कि नहीं कह सका। मैंने फराज का मतला तो आपको सुना दिया, अब इस हकीर फकीर छोटे से आपके शायर का मतला सुनाता हूं। हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते। अरे मिसरा ही बहुत भारी है, क्या कहना क्या कहना, वाह वाह। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, मिसरा ही बहुत अच्छा हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। खाली है भाई मतला हुआ शहर से जाते जाते, मतला हुआ है, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, मतला हुआ है। जान वाह, होती तो मेरी जान लुटाते जाते। हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। क्या बात है, हमसे पहले भी वाह मुसाफिर वाह कई वाह गुजरे वाह, होंगे, ये भी बहुत अच्छा है भाई, वाह हमसे वाह। पहले बहुत भी अच्छा है। मुसाफिर कई गुजरे होंगे। हाँ, मुझको रोने का सलीका भी नहीं है शायद, मुझको मुझको रोने का सलीका भी नहीं है शायद, मुझको रोने का सलीका भी नहीं है शायद, लोग हंसते हैं मुझे देख के आते जाते। मुझको रोने का सलीका भी नहीं है, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह सलीका भी नहीं है शायद, लोग हंसते हैं मुझे देख के। भाई गजल कही है, वाह वाह वाह। चरागों को उछाला जा रहा है, इकबाल अशर के हुक्म पर चरागों को उछाला जा रहा है। ये मैंने मतलब बदला यार, तूने नहीं सुना, सुन मैंने कुछ बदलने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं अच्छा हुआ कि नहीं। दाद तो मिली नहीं, परसों पड़ा था इंदौर में, तो दाद ही नहीं दी। तुम्हें
धड़का लग गया कि यार गड़बड़ तो नहीं। देखो कुछ सुना है मैंने, कुछ पहले कुछ और कहा था आपका। निसार भाई सुनेंगे, नया सूरज निकाला जा रहा है। नया सूरज निकाला जा रहा है। नया सूरज निकाला जा रहा है। नहीं तुमने भी नहीं सुना? नया सूरज मामूली सा है। नया सूरज, नया सूरज निकाला जा रहा है, दिए में तेल डाला जा रहा है। भाई वाह, अच्छा है, नया अच्छा है। नया सूरज निकाला जा रहा है, क्या कहने, दिए में तेल डाला जा रहा है, दिए में तेल डाला जा रहा है। वो देखो मैं कदे के रास्ते में कोई अल्लाह वाला जा रहा है। क्या बात, क्या बात। वो देखो मैं कदे के रास्ते में, वो देखो मैं कदे के रास्ते में कोई अल्लाह वाला जा रहा है। न अपनी हार होगी क्या, न अपनी हार ना अपनी जीत होगी। बिहार में लिखा है जो भी, लेकिन समझ लो ये, ना होगी हार ना अपनी समथिंग जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। क्या बात, क्या बात। मगर सिक्का उछाला जा रहा है, मगर सिक्का उछाला जा रहा है, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर हैं। क्या कहने, क्या कहने, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। हम ही मेरे झूठे गिलासों की चखा कर, इसमें भी बड़ा नाजुक काम रखा है। आसान मिसरा यूं कहा जा सकता था कि मेरे झूठे गिलासों में पिलाकर, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा तिरछापन क्या जो बात, शायरी को सीधा बनाता है। क्या बात। मैं अर्ज कर रहा हूं कि मेरे झूठे गिलासों की, शादा इंदौरी साहब ने लिखा था दुर्दे तहजाम, वही तलछट जिसे हिंदी में कहते हैं, बस वही है जो दो कतरे बच जाते हैं। अर्ज कर रहा हूं कि मेरे झूठे गिलासों की, मगर सिक्का उछाला जा रहा है, मेरे झूठे गिलासों की चखा कर बहकतों को संभाला जा रहा है। बहुत अच्छा है। मेरे झूठे गिलासों की चखा कर, मेरे झूठे गिलासों की चखा कर, भाई वाह वाह, मेरे झूठे गिलासों की चखा कर फनकारी है, फनकारी है। बहकतों को संभाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। वाह वाह वाह। हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। आखिरी शेर पढ़ता हूं कि जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया।